بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلوات چونکہ سلسلہ عزاداری سید الشہداء جاری و ساری ہے، اس لیے دعا گو ہیں کہ پوری کائنات میں جہاں بھی عزاداری سید الشہداء ہو رہی ہے پروردگار عالم اس کی حفاظت فرمائے، اور اس حوالے سے ہمارے اوپر جو فرائض ہیں پروردگار عالم ہمیں ان کو پورا کرنے کی توفیق کلی عطا فرمائے. چونکہ یہ مجلس ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے تو ہم دعا گو ہیں کہ ہمارے تایا سید ریاض حسین شاہ صاحب جو اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے، پروردگار عالم ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور وہ مومنین مومنات جو اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے بالخصوص جن کی دعا کرنے والا کوئی نہیں، پروردگار عالم ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف کر کے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بانی مجلس کی تمام تر کاوشوں کو جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا اپنے دربار عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں، اور آخر میں تمام دعاؤں سے بڑھ کر یہ دعا ہے کہ بار الہا تجھے واسطہ ہے محمد و آل بیت محمد کا، وقت کے امام الزمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ظہور میں تاجیل فرما. ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قادر، معزز سامعین کرام اور عزاداران امام حسین علیہ السلام، چونکہ یہ عزاداری سید الشہداء، یہ دعائے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، جب تک یہ کائنات باقی رہے گی ذکر حسین باقی رہے گا، جب تک یہ کائنات باقی رہے گی نام حسین باقی رہے گا. جس طرح لا الہ الا اللہ آج تک زندہ ہے اسی طرح ذکر حسین زندہ ہے. توجہ ہے سارے صاحبین گرامی کی، جس طرح اس ذات واجب نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کو بقا دی ہے، اسی طرح ذکر حسین کو بقا دی ہے. یہ ذکر خود معجز نما ہے، جتنا اس ذکر کو روکنے کی کوشش کی گئی یہ ذکر اتنا ہی بڑھتا چلا گیا، کیونکہ جس ذکر کے پیچھے دعائے سیدہ ہو وہ ذکر کبھی رک نہیں سکتا. میں نے کہا نا کہ جس طرح لا الہ الا اللہ آج تک زندہ ہے اسی طرح ذکر حسین زندہ ہے، کیونکہ جب توحید کو حسین نے کربلا میں سجدے کی حالت میں سر کٹا کر ایسا تمام بخشا ہے تو پھر اس ذات واجب کر بھی واجب تھا کہ ہر جزا احسان الا الاحسان، پھر اس پر واجب ہے کہ وہ احسان کا بدلہ احسان سے دے. اسی لیے اس نے ذکر حسین کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے. میں انتہائی توجہات کا طالب ہوں. یہ ذکر خود معجز نما ہے، کوئی بھی شخص کبھی یہ تصور بھی نہ کرے اور کبھی کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ ذکر اس کی وجہ سے جاری و ساری ہے. کوئی شخص اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اس کی کسی کوشش کی وجہ سے یہ ذکر جاری و ساری ہے، بلکہ ہمیں تو اس پروردگار عالم کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس دنیا میں ولایت علی کے ساتھ پیدا کر کے ہم پر یہ احسان کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کی تو پروردگار عالم نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ اس نے ہمیں ذکر حسین کرنے والوں میں شمار کیا ہے. میں انتہائی توجہات کا طالب ہوں. یہ ذکر کسی صورت رک نہیں سکتا، چاہے دنیا جو مرضی ہے کر لے. خدا کی قسم یہ وہ ذکر ہے کہ اس کو جب بھی
روکنے کی کوشش کی گئی، کتنے بادشاہ آئے اس ذکر کو روکنے کے لیے لیکن پلٹ گئے، کتنے تخت و تاج الٹ گئے، یزید مر گیا، اس کی نسلیں تباہ و برباد ہو کر فاصلے جہنم ہو چکی ہیں، لیکن میرے حسین کا ذکر کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ زندہ باد حسینیت، زندہ باد یزیدیت، مردہ باد یزیدیت، مردہ باد محمد و آل محمد صلوات اور یہ ذکر اس لیے بھی نہیں رک سکتا کیونکہ واحد یہ ذکر ہے پوری کائنات میں کہ جس ذکر کا ذاکر خود خدا ہے۔ خدا کی قسم میں بغیر استدلال گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، یہ واحد ذکر محمد و آل محمد ہی ہے کہ جس کا ذاکر خود خدا ہے۔ میں یہ بیان کروں کہ خداوند قدوس کس طرح اس نے ذکر کیا ہے ان 5 ہستیوں کا، اور میں واپس جاؤں گا اپنے موضوع کی طرف۔ جب یہ 4 چادر کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو فرشتے نے پوچھا تھا وَمَن تَحْتَ الْقِسَا، خداوندہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو خدا نے کہا تھا یا ملائکتی یا سکان سماواتی، اے ملائکہ، اے آسمان کے رہنے والوں سنو، میں نے زمین بنائی ہے ان 5 کے لیے، میں نے آسمان بنایا ہے ان 5 کے لیے، میں نے دریا بنائے ہیں ان 5 کے لیے، میں نے دریاؤں میں کشتیاں چلائی ہیں ان 5 کے لیے، میں نے جو کچھ بھی بنایا ہے اللہ فی محبت ہؤلاء خمسۃ الذین ہم تحت القسا، میں نے جو کچھ بھی بنایا ہے ان 5 کی محبت میں بنایا ہے۔ تو پروردگار عالم کس کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا؟ ملائکہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا۔ تو پروردگار عالم نے سب سے پہلی مجلس عرش پر رکھی تھی، ملائکہ تھے سننے والے، ذاکر کا نام تھا خدا۔ خدا کی قسم ملائکہ تھے سننے والے، ذاکر کا نام تھا خدا، اور موضوع تھا فضائل پنجتن۔ جو ہے سارے صاحبان، میں نے آج کی مجلس سے مخاطب ہونے کے لیے آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس کو فاتحہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کا افتتاح ہے۔ میں انتہائی توجہات کا طالب رہوں گا اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھے حق بیان کرنے کی توفیق کلی عطا۔ اور آغاز کیا ذات واجب نے، الحمد للہ رب العالمین، حمد ہے اللہ کے لیے، تعریف صرف اور صرف خدا کے لیے، الحمد للہ رب العالمین، حمد ہے اللہ کے لیے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ حمد ہے رحمان کے لیے، حمد ہے رحیم کے لیے، حمد ہے جبار کے لیے، حمد ہے قہار کے لیے، لیکن اس نے اپنے صفاتی نام نہیں لیے، اس نے اپنے کمالات کے نام نہیں لیے، اس نے کہا الحمدللہ، حمد ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اور اللہ کے معنی جانتے ہو؟ مستجمع الکمال، جس میں سارے کمال جمع ہوں اسے اللہ کہتے ہیں۔ جو ہے سارے صاحبان فکر کی، جس میں سارے کمال جمع ہو جائیں اسے اللہ کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس آیت میں پہلا میسج دیا ہے کہ حمد ہے کمال والوں کی، حمد ہے کمال والوں کی، تعریف ہے کمال والوں کی، یعنی جب بھی، جس جگہ بھی، جس مقام پر بھی تعریف کرنی ہے اگر، تو صرف کمال والوں کی کرنا، عیب والوں کی نہیں کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اللہ کے لیے، الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین۔ میں نے بات کو کسی خاص لقب تک لے کے جانا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیدی مراحل پہ یہ جملہ بھی آپ کی ذہنوں کی نظر کرتا ہوا جاؤں، وہ ہے مالک یوم الدین۔ پروردگار عالم نے کہا کہ مالک یوم الدین، میں مالک یوم الدین